بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ میں ہوں طارق متین۔ آج کی ویڈیو صرف محسن نقوی کی ایک تقریر پر نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل، آئین، جمہوریت، ریاستی نظام اور اس سوال پر ہے کہ آخر اس ملک میں خرابی کہاں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان اکنامک سمٹ میں ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ کر رکھ دی ہے۔ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ گر چکا ہے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو نئے انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے، چاہے انہیں صوبے کہا جائے یا کوئی اور نام دے دیا جائے۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کی اور محسن نقوی نے کہا کہ اگر سیاستدان نظام درست نہیں کریں گے تو فیلڈ مارشل کی محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چند جملے بظاہر سادہ ہیں، لیکن اگر ان کے سیاسی، آئینی اور ریاستی معنی نکالے جائیں تو بہت سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سسٹم ہے کیا، اور اگر یہ گر چکا ہے تو اسے چلا کون رہا تھا؟ یہ بات اپوزیشن کا کوئی رہنما نہیں کہہ رہا، یہ بات پاکستان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے۔ ایک ایسا وزیر داخلہ جس کے پاس داخلی سلامتی، امن و امان، حساس معاملات اور ریاستی امور کی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ان کے الفاظ کو معمول کا سیاسی بیان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرا سوال، محسن نقوی ہیں کون؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ کسی بھی بیان کو سمجھنے کے لیے بیان دینے والے کی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ محسن نقوی میڈیا انڈسٹری سے آئے، پھر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اس کے بعد سینیٹر بنے، چیئرمین پی سی بی بنے، وفاقی وزیر داخلہ بنے، پاکستان کے اہم ترین ریاستی معاملات میں مسلسل ان کا کردار بڑھتا گیا۔ اسی لیے جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے تو لوگ اسے ایک اندرونی اعتراف سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال، یہ نظام آخر ہے کیا؟ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی آ رہی ہے، ہائیبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ نظام۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ حکمران اتحاد کے کئی رہنما بھی مختلف مواقع پر یہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ماڈل موجود ہے یا رہا ہے۔ یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے آئین میں ہائیبرڈ نظام نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ جواب بہت واضح ہے، آئین پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کی کوئی تعریف، کوئی گنجائش موجود نہیں۔ آئین پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ آئین کے مطابق اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہونا ہے۔ وزیر اعظم، کابینہ، پارلیمان، عدلیہ اور دیگر اداروں کے اختیارات واضح طور پر متعین ہیں۔ آئین میں کہیں بھی ایسا ماڈل موجود نہیں جس میں ایک غیر متعین یا غیر رسمی طاقت کے مرکز کے ساتھ مل کر حکومت چلانے کو آئینی نظام قرار دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہائیبرڈ نظام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس پر سیاسی اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آئینی اصطلاح نہیں بلکہ سیاسی تجزیوں میں استعمال ہونے والی تعبیر ہے۔ چوتھا سوال، اگر واقعی ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے تو پھر اس کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ صرف سیاستدانوں پر، صرف بیوروکریسی پر، صرف ریاستی اداروں پر، یا پھر سب پر؟ یہ وہ سوال ہے جس سے کوئی بھی مکمل طور پر بچ نہیں سکتا۔ پانچواں سوال، اگر سسٹم ناکام ہو گیا تو کیا اس کی وجہ آئین ہے یا آئین پر عمل نہ ہونا؟ یہ بہت اہم فرق ہے۔ پاکستان کا آئین بارہا معطل ہوا، اس میں متعدد ترامیم ہوئیں، جمہوریت اور غیر جمہوریت وار ایک دوسرے کے بعد آتے رہے۔ ہر دور میں یہی کہا گیا کہ اب ملک درست سمت میں چلے گا، لیکن آج پھر وہی سوال سامنے ہے، آخر خرابی ہے کہاں؟ کیا آئین میں یا آئین پر عمل درآمد میں؟ نئے صوبوں کی بات محسن نقوی کہتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بنائیں۔ یہ بحث نئی تو نہیں ہے،
جنوبی پنجاب، ہزارہ صوبہ، کراچی صوبہ یا فیڈرل ٹیریٹری، سرائکی صوبہ، بہاولپور، ایسی تجاویز ماضی میں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں نے آبادی کے بڑھنے پر نئے انتظامی یونٹس بنائے، یہ کوئی غیر معمولی تجویز نہیں، لیکن کیا صرف نئے صوبے بنانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا پولیس خود بخود ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا عدالتوں کے فیصلے تیز اور منصفانہ ہو جائیں گے؟ کیا کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا بیوروکریسی اچانک مؤثر ہو جائے گی، یا پھر صرف نقشہ تبدیل ہوگا اور مسائل وہی رہیں گے؟ اب ذرا چند گزشتہ برسوں پر نظر ڈالیں۔ پاکستان شدید سیاسی تقسیم کا شکار رہا۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں مشکلات پیش آئیں، اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ متعدد رہنما جیلوں میں گئے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ نہ صرف آج بھی جیل میں ہیں بلکہ قیدی کے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ انتخابات پر سوالات ہی سوالات اٹھے، بلوچستان میں بدامنی بڑھتی گئی، خیبر پختونخوا دہشت گردی کی مزید لپیٹ میں آ گیا۔ آزاد کشمیر میں اس وقت کشیدگی ہے اور احتجاج اور ریاستی کارروائیاں دیکھنے میں آئیں۔ یہ سب ایسے شعبے ہیں جہاں ریاست اور وزارت داخلہ کا کردار براہ راست یا بالواسطہ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے ناقدین کہتے ہیں کہ اگر آج وزیر داخلہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ نظام ناکام ہو چکا ہے، تو پھر عوام یہ سوال بھی پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس ناکامی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایک اور اہم سوال، محسن نقوی کہتے ہیں کہ سیاستدان ایک ہو جائیں، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف سیاسی جماعتوں کے ایک ساتھ بیٹھ جانے سے بحران ختم ہو جائے گا، یا اس کے لیے سب سے پہلے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا؟ اگر عوام کے ایک بڑے طبقے کو یہ محسوس ہو کہ اس کی سیاسی رائے کی نمائندگی نہیں ہو رہی، تو پھر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب ایک بنیادی سوال، آئنسٹائن سے جملہ منسوب ہے کہ ایک ہی غلطی بار بار کر کے ہر بار مختلف نتیجے کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ چاہے اس قول کی نسبت پر بحث ہو، لیکن اس کا مفہوم اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے بار بار مختلف سیاسی اور عسکری تجربات کرتا آیا ہے، کبھی ایک ماڈل، کبھی دوسرا، کبھی درمیانی راستہ، کبھی طاقت کا توازن بدلنے کی کوشش۔ لیکن اگر ہر چند سال بعد پھر یہ کہا جائے کہ سسٹم فیل ہو گیا، تو عوام یہ ضرور سوال کریں گے کہ کیا ہم ہر بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ اگر ہاں، تو پھر نتیجہ مختلف کیسے آ سکتا ہے؟ میری رائے، میرے نزدیک محسن نقوی کا بیان معمولی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو اقتدار کے مرکز کے قریب بیٹھا ہے، اسی لیے اس بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیے۔ اگر نظام واقعی ناکام ہے تو کیا اس کی اصلاح صرف نئے صوبے بنا دینے سے ہو جائے گی، یا پھر سب سے پہلے آئین کی بالادستی، اداروں کی آئینی حدود، شفاف انتخابات، قانون کی یکساں عملداری، مؤثر بلدیاتی نظام، آزاد احتساب اور عوام کے اعتماد کی بحالی ضروری ہوگی؟ اگر بنیادی سوالوں کا جواب دیے بغیر صرف نیا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا تو خدشہ یہ ہوگا کہ عمارت نئی ہوگی مگر بنیادیں وہی کمزور۔ آخر میں ایک بات، پاکستان کے آئین میں تبدیلی کا راستہ موجود ہے، انتظامی اصلاحات کا راستہ آئین میں موجود ہے، اور نئے صوبے بنانے کا آئینی طریقہ بھی موجود ہے، لیکن کسی بھی بڑی تبدیلی کی پائیداری کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ آئینی عمل، پارلیمانی اتفاق رائے اور عوامی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیا پاکستان کا مسئلہ صرف صوبوں کی تعداد ہے، یا اصل مسئلہ ریاستی طرز حکمرانی، آئینی عمل درآمد اور ادارہ جاتی کارکردگی ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی بہت بہت اہم ہے کہ کیا اس وقت جو حکمران سیٹ اپ اور جو اسمبلیاں اس وقت موجود ہیں وہ خود بھی منتخب اور نمائندہ حکومت ہیں یا نہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے، اس نے ایسے کا ایسا رہا، کیونکہ یہ سسٹم
جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 ملین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔